ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے برساتی طوفان کے حوالے سے پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی میں سمندری طوفان کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، شہر قائد میں سمندری طوفان کا خدشہ۔ بحرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن بن گیا۔ طوفانی ہواؤں نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ڈپریشن کا طوفان میں تبدیل ہونے کا بھی امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان، جبکہ شہر میں اربن فلڈنگ اور آندھی چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہواؤں کی رفتار 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ میں آج رات سے بارش کا اسپیل شروع ہوگا۔ ماہی گیر سمندر میں طغیانی کے پیش نظر 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جائیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں سے بوسیدہ تعمیرات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سردار سرفراز نے کہا کہ سائیکلون بننے کی صورت میں سندھ کی ساحلی پٹی سے گوادر تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ جو لو پریشر ایریا گجرات کی طرف موو کر کے آیا سینٹرل انڈیا سے، وہ اس وقت نارتھ ایسٹ عربین سی پر موجود ہے۔ کراچی سے لو پریشر ایریا شدت اختیار کر کے ڈپریشن کی شکل میں موجود ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ سائیکلون کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کو انوائرمنٹل کنڈیشنز فیوریبل میجر سے ہیں سارے۔ تو جیسے کہ ہم پچھلے 2-3 دن سے ذکر کر رہے ہیں کہ تیز بارش متوقع ہے، تیز آندھی چلے گی اس کی وجہ سے، اور سمندر میں لہروں کی اونچائی بھی بڑھ سکتی ہے، طوفانی آ سکتی ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، ودین، نواب شاہ، دادو اور آگے چل کے اور مارا، پسنی، گوادر، جیلانی، ان سب علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کیا ہے کہ آج شہر قائد میں تیز ہواؤں اور بارش سے نقصان کا خدشہ ہے۔ ایس ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ اب متعلقہ ادارے کتنے الرٹ ہوئے ہیں اور کتنے انتظامات کیے گئے ہیں، یہ شہر قائد میں برسنے والی بارشیں ہی بتائیں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں طوفانی بارشوں کا امکان، جبکہ محکمہ موسمیات نے تیسرا الرٹ جاری کر دیا۔ رات میں تیز بارش ہوگی، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کی بھی ہدایت جاری کر دی، جبکہ ماہی گیروں کو بھی ہدایت جاری کی۔ ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ ماہی گیروں نے کشتیوں کو کناروں سے باندھ کر اپنا سامان محفوظ کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں طوفانی بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات نے تیسرا الرٹ جاری کر دیا۔ رات میں تیز بارش ہوگی، شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ ماہی گیروں نے کشتیوں کو کناروں سے باندھ کر اپنا سامان محفوظ کر لیا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بادلوں نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ ملیر، کالا بوٹ، آئی چودھری گڑھ روڈ، صدر ڈیفنس اور نارتھ نظم آباد میں ہلکی اور تیز بارش۔ شام سے کل تک ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ تاحال جاری رہے گا۔ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے سید نعمان گل ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی نعمان گل، بتائیے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے سبب کراچی میں برسات کی اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی تھی، اور جس کا ہم نے یہ دیکھا کہ آج صبح سے ہی تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہا، اور رات میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی ہم نے دیکھی۔ ایڈمنسٹریٹر اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کراچی کے مختلف اضلاع میں وزراء کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور برسات سے قبل جو ہے برسات کے تمام جو انتظامات ہیں انہیں مکمل کر لیا گیا ہے۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ لیاقت آباد کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ کیچڑ جمع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں، لیاقت آباد کے مختلف علاقوں میں جو کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے آبادی کے لحاظ سے لیاقت آباد جو ہے ایک بڑا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر اس وقت کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندا پانی بھی یہاں پر
جم رہا ہے اور بدبو اور تعفن زدہ ماحول میں یہاں کے رہائشی جو ہے وہ اس کچرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی شارع پر یہ جو کچرا موجود ہے یہ اسکول کی دیوار کے ساتھ موجود ہے اور اسکول کے ساتھ ہی یہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے اور ان دونوں چیزوں کے باوجود یہاں پر کچرا موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام جو انتظامات ہیں وہ کراچی کے کن علاقوں میں کیے جا رہے ہیں، یہاں کی عوام یہ سوال کر رہی ہے، نہ صرف سندھ حکومت، ایڈمنسٹریٹر کراچی سے بھی یہ سوال کر رہی ہے یہاں کی عوام کے یہاں پر انتظامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ کراچی کے جن علاقوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ پہلے ہی صاف ستھرے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ کراچی کے ان علاقوں میں توجہ دے جہاں پر سیوریج کے مسائل ہیں، جہاں پر کچرے کو صاف نہ کرنے کے مسائل ہیں اور جن میں لیاقت آباد سر فہرست ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید نعمان گل ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں طوفانی ہواؤں کی وجہ سے حادثات رونما ہونے لگے، کہیں پول گر گئے تو کہیں درخت اکڑ گئے۔ شہر قائد میں بارش سے قبل تیز ہوائیں، حادثات رونما ہونے لگے۔ کراچی کے علاقے راشد مناس روڈ، فیریئر ہال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا میں کہیں پول گر گئے تو کہیں درخت اکھڑ گئے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بجلی کے کھمبے سڑک پر گرنے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو گئی۔ کراچی میں سمندری طوفان گلاب کے اثرات، شہر میں تیز ہوائیں چلنے لگیں، تیز ہواؤں کے باعث 3 کھمبے گر پڑے۔ گلستان جوہر راشد مناس روڈ پر شاپنگ مال کے قریب 2 اسٹریٹ لائٹس کے پول گرنے سے 2 رکشوں کو نقصان پہنچا۔ رکشا ڈرائیور نے بتایا کہ اس وقت رکشا خالی تھا۔ گاڑی میں لوگ اللہ کا شکر تھا نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن گاڑی کا نقصان ہو گیا میرا۔ ابھی اس کا کچھ میرے کو تو چوٹ نہیں لگا ہوا، لیکن اوپر سے کھمبا نے بچایا میرے کو، اس سائڈ پہ تھوڑا لگ گیا۔ اس موقع پر اینی شاہدین نے کہا کہ تیز ہواؤں اور کیبل کی تاروں کے کھچاؤ کے سبب یہ پول گرے۔ جیسے ہوا تیز آئی پول گرے تو فوری طور ہم نے اطلاع دیا، کنٹرول بورڈ کو بھی دیا، کہ یہ سی کو بھی دیا، اور اس کے علاوہ کیبلوں کی گاڑیاں بھی آ گئی، انہوں نے فوری طور پہ ہٹا دیے، تاریں بارے کاٹ کے سائڈ میں کر دی۔ تار بہت زیادہ تھے پولوں کے اوپر، تو وہ گرے۔ ادھر ایک رکشا کھڑا ہوا تھا، ایک رکشا وہاں کھڑا ہوا تھا، اس پہ آگے گرے وہ۔ بتا یہ کہ اس ٹائم ابھی رش ہوتا ہے، اس ٹائم تو شکر ہے کہ رش نہیں تھا، 2 بجے کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ دوسری جانب شہر قائد کے فریڈر ہال میں بھی اسٹریٹ لائٹس کا پول گرنے کے سبب ایک کار تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں بھی کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ انتظامیہ کی غفلت کے سبب کراچی میں تیز ہوائیں چلتے ہی شہریوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جو سندھ حکومت سمیت تمام متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر قائد کے مختلف علاقوں میں اب بھی بل بورڈز کی بھرمار ہے، جبکہ دیو ہیکل سائن بورڈز انسانی جانوں کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں۔ الرٹ جاری ہونے کے باوجود ڈی ایم سیز اور کے ایم سی تاحال سائن بورڈز نہ اتار سکی۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی پر بھی بلدیاتی اداروں کے سربراہان جاگ نہ سکے، عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کراچی میں تیز ہواؤں کا طوفان، شہر بھر میں لگے دیو ہیکل سائن بورڈز انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اور ابھی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ میٹرو 1 نیوز کی کاوش رنگ لے آئی۔ میٹرو 1 نیوز کی خبر پر بر وقت ایکشن ہو گیا۔ کراچی میں بل بورڈز کی بھرمار، میٹرو 1 نیوز کی کاوش رنگ لے آئی۔ میٹرو 1 نیوز کی خبر پر کمشنر کراچی نویز شیخ کی بند آنکھیں بالآخر کھل گئیں۔ کمشنر کراچی نویز شیخ کی شہر بھر سے سائن بورڈز اور دیو ہیکل بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت، تمام ڈپٹی کمشنرز کو ان کے اضلاع کے دورے کرنے کی ہدایت۔ نویز شیخ کہتے ہیں کہ فوری طور پر مختلف علاقوں سے بل بورڈز ہٹائے جائیں۔
कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद भी कराची की इंतजामिया ख्वाब गफलत से ना जाग सकी। केएमसी समेत मुताल्लिका महकमे गफलत की नींद सो रहे हैं, जबकि शहर कराची के बड़े नालों की सफाई ताहाल ना हो सकी। छोटे बरसाती नाले भी कचरे के ढेर से लबालब भर गए। मूसलाधार बारिश की सूरत में नाले उबलने का खतरा भी जाहिर किया गया है, जबकि बरसाती नालों से मुत्तसिल मकीन खौफ में मुब्तला हैं। लोगों ने खौफ से नकल मकानी भी शुरू कर दी। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके अजीज़ाबाद से। आपको बताएं कि कराची का इलाका अजीज़ाबाद सियासत की नज़र हो गया। अजीज़ाबाद, गरीबाबाद और करीमाबाद नाला साफ करने के दावों की कलई खुल गई। तूफानी बारिशों की पेश गोई से यहाँ के मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला, जबकि घरों में पानी दाखिल होने का खौफ। इलाका मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की ज़िलाई और मुकामी इंतज़ामिया की रविश बरकरार है। शहर कायद में मुमकिना शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग की पेश गोई। ज़िला इंतज़ामिया की नाकाम पॉलिसी। सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट मदद को आ पहुंचा। यूनिट जदीद साजो सामान, छोटी कश्तियों से लेस और 24 घंटे अलर्ट रहेगा, जबकि रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के हमरा कराची के इलाके नागन चौरंगी, फिरोजाबाद और कोरंगी क्रॉसिंग के इलाकों में तैनात कर दी गई। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रेन एमरजेंसी के हवाले से एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। अफसरान और अमला भी मुतहरिक हो गया, जबकि डीएचए के मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। रिहायशी और तिजारती इलाकों में हैवी पंप्स भी नस्ब कर दिए गए। और अब कुछ बात करेंगे कराची के निजी और सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कायद में मुतवक्के तूफानी बारिशें। कल तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह कहते हैं कि मौसम की सूरत हाल और तेज़ बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। और अब खबर शामिल करेंगे सिंध के वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से। आपको बताएं कि सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि किसी भी इंतहाई सूरत हाल के लिए तैयारी करें। हंगामी सूरत हाल होने की सूरत में फौरी इकदाम किए जाएं, जबकि तमाम मशीनरी को फाल करके नकासियाब के मकामात पर पहुँचा दिया जाए। नशेबी इलाकों में और जहाँ पानी जमा होने के इम्कानात हैं वहाँ पंपिंग मशीनें पहुँचा दी जाएँ। तमाम अफसरान ड्यूटी पर रहें और राब्ते में रहें ताकि किसी भी सूरत हाल में काम में रुकावट ना आ सके। और अब खबर शामिल करेंगे सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी के हवाले से की जाने वाली तैयारियों से आगाह किया। सिंध के वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी कहते हैं कि तमाम नालों पर चौकिंग पॉइंट्स पर गहरी नज़र रखी जाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी के हवाले से की जाने वाली तैयारियों से आगाह किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी कहते हैं कि तमाम नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर गहरी नज़र रखी जाए।
اور اب خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مشیر قانون مرتضی وہاب کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کا بارش کے دوران رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ, نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا. بلدیاتی عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ بارش کے بعد نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام جلد مکمل کروایا جائے. سب آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بتایا جا سکے حکومت جو ہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا میونسپل سٹاف ہے, ہماری ضلعی انتظامیہ, اس کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں. تو یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے حکومت کی شہریوں کے ساتھ کہ ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش پچھلے 3-3.5 گھنٹے سے کانسٹنٹلی چل رہی ہے نان اسٹاپ, لیکن پانی آپ کو کہیں پہ بھی ایسا جمع ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. یہ شو کرتا ہے کہ پریپریشن جو ہے وہ اچھی طریقے سے کی گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تو چیلنج سٹارٹ ہوئے, آگے اور بہت سی سچویشن آنی ہے. تو انشاءاللہ شہریوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتے کہ سندھ حکومت ہو یا کراچی کی انتظامیہ ہو, وہ اس پوری سچویشن آن گراؤنڈ نظر آئے گی اور جو کچھ بھی کر سکے شہریوں کو ریلیف دینے کی آل اوور سے انشاءاللہ کیا جائے گا. اور اب کچھ بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے, جنہوں نے کارکنان کو ہدایت جاری کر دی. ان کا کہنا ہے کہ کارکنان ناگہانی موسمی حالات میں عوامی فلاح کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں. کہا کہ تنظیم کے کارکنان ناگہانی حالت کے پیش نظر عوامی فلاح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ضلع انتظامیہ سے تعاون کریں اور دوسروں کا خاص خیال رکھیں. کارکنان ناگہانی موسمی حالات میں عوامی فلاح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی ہدایت. کہا کہ تنظیم کے کارکنان ناگہانی حالات کے پیش نظر عوامی فلاح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ضلع انتظامیہ سے تعاون کریں اور دوسروں کا خاص خیال رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے اپنی کمر کس لی, جبکہ سندھ کے وزیر اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی آسکانی, معاون خصوصی آصف خان کا کماڑی کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ. سندھ حکومت نے کراچی میں طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی رین ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سندھ کے وزیر کچی آبادی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی آسکانی, معاون خصوصی آصف خان نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کماڑی مختار علی ابلو, ایڈمنسٹریٹر DMC کماڑی اقبال احمد میرانی کے ہمراہ کماڑی کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا. دورے کے موقع پر لیاقت علی آسکانی آصف خان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام اداروں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے اور باخبر ہے کہ ڈسٹرکٹ میں کون سے نشیبی علاقے ہیں. سیوریج کی لائنوں کی صفائی جاری ہے اور صفائی کا عملہ چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر کر رہا ہے. ہم بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق اس متوقع باران رحمت کو عوام کے لیے زحمت ہرگز نہیں بننے دیں گے. اس وقت ہم ضلعی انتظامیہ, ڈپٹی کمشنر کیماڑی, ایڈمنسٹریٹر کیماڑی, صوبائی وزیر ہمارے لیاقت آسکانی, ہم سب آج وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دے سکے. جو طوفانی بارشیں آ رہی ہے اس کو باران رحمت بنائے, وہ کہیں باران زحمت نہ بن جائے. دیکھیں CM صاحب کی سخت انسٹرکشن ہے DC صاحب کو, ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اور ہم سب کو جو ہم نمائندے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر, کہ علاقے میں جا کر لوگوں کے مسائل حل کریں. اور جہاں جہاں ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لائنیں چوکیں, جہاں پر ایسے جو بارش کے پانی کا گزر ہو, اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کماڑی مختار علی ابڑو, ایڈمنسٹریٹر DMC کماڑی اقبال احمد میرانی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے دوران جہاں جہاں پانی کھڑا ہو وہاں سے نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. آپ کے سامنے یہاں کے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہیں, ڈسٹرکٹ کماڑی کے جتنے بھی ہمارے منسٹر صاحب موجود ہیں, ہمارے آصف صاحب موجود ہیں, ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں, ہم تمام لوگ موجود ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جتنا ہو سکے
पहले ही इकदामात ऐसे किए जाएं कि बारिश जो है वो रहमत बन जाए ना कि जहमत बन जाए। लिहाजा जहाँ जहाँ पर हमारी चोकिंग पॉइंट्स हैं, हम चोकिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया है। रेन इमरजेंसी के बारे में जो हमें सीएम साहब की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं, तो उसके तहत हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे स्पेशल असिस्टेंट साहब हैं, डीसी साहब हैं, तो सबके साथ हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि रेन इमरजेंसी के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। कंट्रोल रूम अवाम की सहूलियात के लिए बना दिए गए हैं। अवाम अपने मसाइल कंट्रोल रूम में दर्ज कराएं। और अभी आपको बताएं कि फोकल पर्सन रेन इमरजेंसी मलीर और सिंध के सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो कहते हैं कि अफसरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहें ताकि लोगों और इनकी अमलाक को महफूज बनाया जा सके। अवामी नुमाइंदों से भी दरख्वास्त की कि वो लोगों के साथ अपना राबता बढ़ाएं और अपने अपने इलाकों का खुसूसी दौरा करें। रिपोर्ट में यह है कि एक साथ मैंने स्पेशली ट्रैफिक के इसकी तो एयरपोर्ट साइड को लगते हैं ईस्ट वाले, तो मैडम से बात की थी, वहाँ पे डीएसपी साहब आ गए हैं। डीएसपी साहब आप जो आए हैं ईस्ट से, अब आपके सेक्शन में उस वक्त ट्रैफिक वाले हमें नहीं मिलते। वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी होती है, वहाँ होते कोई नहीं है, रेफर नहीं होते, और इसी बेल्ट में ट्रैफिक हमारी ब्लॉक होती है, तो मीडिया उसको फोकस करता है। आप काइंडली जाके इसी सेक्शन के लिए नोटिफाई करेंगे कि आपके कौन से ट्रैफिक का मैनेजमेंट जैसे अफसर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कब से कब तक उसकी ड्यूटी, अगले 3-4 दिन तक दिक्कत जिसके सामने कहा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई रेन नहीं है, तो वहाँ पे हम सर्विस पे ही काम इंसार करते हैं। और लास्ट जो बारिश हुई थी उसमें हमें वहाँ प्रॉब्लम आई थी, डिवार्निंग करनी पड़ी थी, तो अभी कभी ऐसी हिसाब से बात हुई थी ऐसे। और इसी वक्त मैंने अपने एक सक्षम मशीन जो मुझे कल मुहैया की गई थी वाटर बोर्ड से, वो मैं अभी रवाना कर दी है, और एक वहाँ से वो लोग भेजेंगे। और सिर्फ देश मशीन वो अभी वहाँ पर काम शुरू हो गया, आधे घंटे में वहाँ पर 9 पे काम शुरू हो जाएगा, ताकि वो जो ड्रेन है वो क्लियर है, तो रेन अगर होती है तो उसको पानी जा सके। अच्छा, 5वां पॉइंट है हमारा आनंद बलोच, उस पर भी इसी तरह हमने 10 लेबर लगा दी है। 10 लेबर सुबह में होती है और 10 लेबर इंचार्ज के साथ रात को वहाँ मौजूद रहेगी अलहमदुलिल्लाह के काम के साथ। 6वां पॉइंट है हमारा मलिक 1500, उसमें भी यही किया है। और जो हमारा मेन है, जो सबसे हम सारे नंबर किसी का भी जो लिस्ट बने हो, आप सबके नंबर दे देंगे, वो नंबर मेरे पास भी होंगे, मेरा नंबर आप लोगों के पास भी होगा। और उसमें हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मलिक 15 और एयरपोर्ट और यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इसमें अगले। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद का नशेबी इलाकों का दौरा, कहती हैं कि मूसलाधार बारिशों के हवाले अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद का म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के हमरा लियारी के नशेबी मकामात का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद कहती हैं कि मूसलाधार बारिशों के हवाले से बल्दिया जुनूबी के रेन एमरजेंसी प्लान के तहत अमल दरामद जारी है, जबकि अफसरान और अमला भी फील्ड में मौजूद है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर सड़कों पर निकला है। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद कहती हैं कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत करती हूँ। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद का म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के हमरा लियारी के नशेबी इलाकों का दौरा, कहती हैं कि मूसलाधार बारिशों के हवाले से बल्दिया जुनूबी के रेन एमरजेंसी प्लान के तहत अमल दरामद जारी है। अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।